آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں جی چیپٹر نمبر 6، کلاس ہے 6، سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس، اور آج ہم پڑھیں گے ڈیجیٹل سٹیزن شپ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. سٹیزن اینڈ سٹیزن شپ کیا ہوتا ہے؟ سٹیزن سے مراد ہوتا ہے جی شہری. ٹھیک ہے، جیسے آپ اور ہم پاکستان کے شہری، یعنی کہ پاکستان کی شہریت رکھنے والے ہیں. سٹیزن شپ ہوتا ہے جی شہریت رکھنے والے. ممبر آف اے کمیونٹی از نون ایز اے سٹیزن. کسی بھی کمیونٹی کا جو ممبر ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سٹیزن کہتے ہیں. فار ایگزامپل وی آر لیونگ ان پاکستان. مثال کے طور پر ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. دیر فور وی آر سٹیزنز آف پاکستان. تو ہم کیا ہوئے؟ پاکستان کے سٹیزنز، شہری پاکستان کے. A citizen must comply with the following responsibilities. ایک سٹیزن کو کیا ذمہ داریاں ہیں جو کمپلائی کرنی چاہیے؟ کمپلائی سے مراد یہ کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. بی آنیسٹ اینڈ ٹرسٹ وردی. ایک تو اس کو ایماندار ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ اس پر اعتبار کریں. فالو رولز اینڈ لاز. وہ جی قوانین کی اور جو ہیں رولز کی، اداروں کے جو ایسے ادارے ہوتے ہیں جو قوانین کی پابندی کروانے والے ہوتے ہیں ان کی پابندی کرے، یعنی کہ رولز کو فالو کرے، قوانین کی پاسداری کرے. رسپیکٹ دا رائٹس آف ادرس. رائٹس کہتے ہیں حقوق کو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے. ٹھیک ہے، جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ پورے کرے. پریکٹس ٹالرنس. برداشت کا مظاہرہ کرے. بی انفارمڈ اباؤٹ دا ورلڈ اراؤنڈ یو. اپنے ارد گرد جو موجود دنیا ہے اس کے متعلق اس کو پتہ ہونا چاہیے. رسپیکٹ دا پراپرٹی آف ادرس. دوسروں کی پراپرٹی کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جائیداد. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ دوسروں کی جائیداد کی عزت کرے. اب صرف پراپرٹی پیسہ دولت ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایک انسان کی عزت نفس بھی اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جان بھی اس کی پراپرٹی ہے. تو ان چیزوں کا احترام کریں. بی کمپیشنیٹ. بی کمپیشنیٹ ہوتا ہے کہ جو بہت اچھے طریقے سے چلنے والا ہو، بہت وفادار ہو. اور کس کے ساتھ وفادار ہو؟ اپنے کمیونٹی کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، ملک کے ساتھ. ٹیک رسپانسبلٹی فار یور ایکشنز. اور اپنے کاموں کی ذمہ داری قبول کرے. مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کرے اس کی ذمہ داری بھی لے. پے ٹیکسز. سب سے بڑی بات کہ ٹیکس کو پے کرے. جو ٹیکس حکومت عائد کرتی ہے شہریوں پر، جس طرح میں بھی ٹیکس پیئر ہوں، تو ہر جو جابین بندہ ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، جو سرمایہ کار ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ سارے ٹیکس پے کرتے ہیں. اے نیشن گرانٹ سرٹن رائٹس اینڈ پریویلیجز ٹو اٹس سٹیزنز. کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے نا، گرانٹ ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، سرٹن خاص رائٹس حقوق، اینڈ پریویلیجز کچھ ایسی خاصیتیں ہوتی ہیں جو کوئی بھی قوم اپنے شہریوں کو عطا کرتی ہے، یعنی کہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے ان کو وہ سہولتیں میسر ہوتی ہیں. ان ریٹرنز. اب اس کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو ملک کیا دیتا ہے؟ حقوق دیتا ہے، آپ کو بہت ساری آسانیاں دیتا ہے، آپ کو رہنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ پہ نام بھی ہے، ایک ملک کا نام ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں. سٹیزنز آر ایکسپیکٹڈ ٹو اوبے دیئر کنٹریز لاز اینڈ ڈیفینڈ اٹ اگینسٹ اٹ اینیمیز. تو جو شہری ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے ٹو اوبے دیئر کنٹریز لا، کہ اپنے ملک کے اندر جو قوانین نافذ ہیں نا، قانون ہیں، جو لاز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کی تابعداری کرے، ان کو پورا کرے. اینڈ ڈیفینڈ اٹ. اور اس کا دفاع کرے اگینسٹ اینیمیز، اس کے دشمنوں کے سامنے. یعنی اگر ملک کا دشمن ہے تو سمجھیں کہ وہ اس کے شہری کا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے. تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے دفاع کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کر. اب آتا ہے جی ڈیجیٹل سٹیزن. دیکھیے شہری تو آپ نے اوپر والے ٹاپک میں سمجھ لیا شہری کیا ہوتا ہے. ڈیجیٹل کا لفظ جہاں کہیں آئے آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ ڈیجیٹل سے مراد ہے جی انٹرنیٹ، یعنی کہ یہ انٹرنیٹ کا استعمال، کمپیوٹر اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیجیٹل سٹیزن کیا ہوا؟ میں ایک مثال دیتی ہوں. جیسے میرے پاس موبائل فون ہے اپنا ذاتی، میں انٹرنیٹ یوز کرتی ہوں. ٹھیک ہے،
تو میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہوں، میں فیس بک استعمال کرتی ہوں، انسٹاگرام استعمال کرتی ہوں، یوٹیوب استعمال کرتی ہوں، ٹک ٹاک استعمال کرتی ہوں، ٹھیک ہے، ٹویٹر استعمال کرتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ میں انٹرنیٹ کے استعمال سے ایک ریسورس ہے ڈیجیٹل موبائل فون استعمال کر رہی ہوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہوں۔ تو میں کیا ہوئی؟ میں ڈیجیٹل سٹیزن ہوئی، اے پرسن ہو ڈیولپس دا اسکلس ٹو افیکٹولی یوز دا انٹرنیٹ۔ ایک ایسا آدمی جو اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرے کہ وہ افیکٹولی مؤثر طریقے سے، اچھے طریقے سے استعمال کرے کیا چیز؟ انٹرنیٹ کو اور ادر ٹیکنالوجی کو ان آرڈر ٹو انگیج، کس لیے؟ انگیج ان سوسائٹی، معاشرے میں گھلنے ملنے کے لیے، پالیٹکس، سیاست میں، اینڈ گورنمنٹ اور سرکار کے ساتھ، از نون ایز ڈیجیٹل سٹیزن۔ اب مجھے یہ بتائیں، جیسے اس کا کیا مطلب ہوا کہ معاشرے میں انگیج ہونا، پالیٹکس؟ ہر بندہ میرا نہیں خیال کہ فیس بک استعمال نہیں کرتا ہوگا۔ ایک عام کم پڑھے ہوئے بندے کو بھی اگر اس کے پاس موبائل فون نہ، دیکھیں موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، فیس بک ہر ایک استعمال کر رہا ہے، عام سے بندے کے پاس بھی معلومات ہے گورنمنٹ میں کیا چل رہا ہے، پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، کون سی پارٹیاں اقتدار میں ہیں، کون سی پارٹیاں اپوزیشن میں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے یوز ایسے کرنا ہے کہ آپ اس کا اچھا استعمال کریں، برا استعمال نہ کریں۔ ہاؤ ایور، اب وہ تو ہوا ڈیجیٹل سٹیزن، لیکن گڈ ڈیجیٹل سٹیزن کیا ہوگا؟ اچھا شہری، ڈیجیٹل شہری جو اچھا ہوگا وہ کون ہوگا؟ از سم ون ہو از انفارمڈ اباؤٹ دا ویریس ایشوز، جس کو بھئی اس تمام معاملات کا پتہ ہوگا، دیٹ کمز اکراس یوزنگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، اس کو ان تمام ایشوز کا پتہ ہوگا جو اس کے سامنے آتی ہیں جب وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں جو ٹویٹر استعمال کرنے والا بندہ ہے نا، تو ہو سکتا ہی نہیں کہ اس کو پالیٹکس کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کی رائے، نظریات، باتیں، سب کچھ وہ انفارمڈ ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں پڑھ رہا ہے، جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کالم پڑھ رہا ہے، تحریریں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہوئیں؟ اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے، سچ اور جھوٹ کا پتہ ہونا چاہیے، حق اور باطل میں اس کو فرق کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی گڈ ڈیجیٹل سٹیزن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آئے گا۔